1 ایئر ریکوری کا میڈل ہے احمد بلال صاحب کے لیے. اچھا 1 ایئر ریکوری کا. اچھا ویسے یہ میڈل تو 1 ایئر ریکوری کا ہے, میڈل تو 1 ایئر ریکوری کا ہے, لیکن ان کو 1.5 سال ہو گیا ریکوری میں, ایسے ہی. اور ہماری کوتاہی کہ ہم نے بر وقت نہیں ان کو میڈل دیا, اور انہوں نے بھی صبر سے انتظار کیا, اور یہ بہت ہی سوبر اور اپنے ماں باپ کا درد رکھنے والے, اپنے بہن بھائیوں کا درد رکھنے والے اور اچھے انسان ہیں, اور اپنی زندگی میں اپنی سوبرائٹی کو انجوائے بھی کر رہے ہیں, اور کسی رولے کے بغیر, کسی رپھڑ کے بغیر. میں آپ کو بتاؤں کہ عام طور پر پیشنٹس کے ذہن میں ایک نظریہ ہوتا ہے کہ اب جب کہ ہم نشہ چھوڑ کے باہر کی طرف جا رہے ہیں تو کوئی ہمارے سامنے چوں بھی نہ, مطلب سب لوگ سیدھے ہو جائیں, سب لوگ صحیح ہو جائیں, کوئی ٹیڑھی بات ہمارے ساتھ نہ کی جائے. لیکن میں بتاؤں کہ اس طرح ریکوری نہیں ملتی. ریکوری جو ہوتی ہے وہ ہمبل ہو کے ملتی ہے. جب دوسرے آپ سے کوئی منہ ماری بھی کر لیں تو آپ برداشت کر لیں, جب آپ کو کوئی فالتو کی بات بھی کر لیں تو آپ کہیں کوئی گل نہیں, میں بھی تو بڑا تنگ کیتا سی. جب آپ کو یہ آپ کا جذبہ اندر سے جاگے کہ کوئی گل نہیں, میری ماں تے کر لی یہ گل تے پھر کیڑی گل ہے, میرے بھرا نے گل کر لی ہے یا بیوی نے یا خامن نے بات کر لی ہے تو کوئی بات نہیں, میں بھی تے بڑیاں چوکھیاں کیتیاں سن. مطلب یہ بات جو ہے یہ جذبے کو رکھنا چاہیے, جلدی سے ایک دم بہو بلا نہیں بن جانا چاہیے. تو یہ ان کی مثال بہت ہے کہ یہ مطلب جو بھلے مانسی کی ایک زندگی اپنائی ہے, تو پھر اگر کوئی 2 باتیں کر بھی جائے تو چلا جائے اپنے گھر, اور بندہ اندر سے سوبر ہی رہے اور جذبے کو سلامت رکھے. السلام علیکم, میرا نام بلال ہے اور میں ایک ریکورنگ ایڈکٹ ہوں. 2008-9 میں میرا الکوہل کے ساتھ ایکسپوئر ہوا, اور وہ کوئی پلان نہیں تھا, بس ایسے ہی ایکسیڈنٹلی ہو گیا. لیکن اس کے بعد اس ٹائم میری ایک تو ٹین ایج تھی, مجھے اتنی سینس نہیں تھی یا میرے میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی کہ یہ تو پتہ تھا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہ نہیں تھا پتہ کہ یہ کرتی کیا ہے. اس پہ پھر میں رکا نہیں. میں آؤٹ آف سٹی تھا جب میں نے الکوہل کا فرسٹ ٹائم یوز کیا, لیکن جب میں واپس آیا پھر میں کچھ عرصہ تو میں ٹھیک رہا, لیکن اس کے بعد جو ایک الکوہل نے مجھے اس ٹائم مزہ دیا تھا, یا جو ایک میرے اندر چینجنگ آئی تھی, اس کو میں کسی اوکیجنلی یا اس کو تھوڑے عرصے بعد نا میں اس کی تلاش میں رہنا شروع ہو گیا کہ یہ واپس کیسے میں اس فیلنگ کو لے کے آؤں. اس کے لیے میں نے لاہور کے اندر الکوہل کی تلاش سٹارٹ کر دی کہ یہ کہاں سے ملتی ہے یا کیسے ارینج ہو سکتی ہے. اس میں مجھے اتنا ٹائم نہیں لگا, کیونکہ ایسا مجھے کبھی ریسورسز کا ایشو تھا نہیں, بس یہ تھا کہ کوئی لنک ڈھونڈنا تھا. لنک مجھے مل گیا. وہ پھر آن اینڈ آف الکوہل کا جو ہے وہ یوز سٹارٹ ہو گیا, اور یہ چلتا رہا میری لائف میں. کبھی میں بہت زیادہ مطلب ریگولر بیسس پہ الکوہل لینا شروع کر دیتا تھا, لیکن کبھی آن اینڈ آف. لیکن الکوہل سے میری لائف میں ایسے اتنی پرابلمز نہیں آئی. 2012 میں میرا آرکیٹیکچر میں ایڈمیشن ہوا یونیورسٹی میں. یونیورسٹی لائف سٹارٹ ہوگی. اس دوران بھی الکوہل میری لائف میں تھا, لیکن آن اینڈ آف. گھر میں اتنے اس کی وجہ سے مطلب کوئی ایسے مطلب گھر میں نہیں تھا. میرا خیال تھا کہ گھر والوں کو نہیں پتہ, لیکن گھر والوں کو پتہ تھا, لیکن وہ اس چیز کو ایڈریس نہیں کرتے تھے. مثلا راتوں کو میں نے اکثر کبھی لیٹ آنا, تو میں نے نوٹ کرنا کہ میرے فادر جو ہے وہ دروازے پہ میرا ویٹ کر رہے ہیں, اور وہ جب دیکھتے تھے میں گاڑی لگا لیتا تھا تو وہ چپ کر کے اندر چلے جاتے تھے, بات کوئی نہیں تھے کرتے. لیکن ان کو پیچھے کہ بیک آف مائنڈ یہ تھا کہ کچھ جو ہے نا وہ غلط چل رہا ہے اس کی لائف میں, لیکن انہوں نے کبھی کھل کے بات نہیں کی تھی. یونیورسٹی کے پہلے 3 سال میرے ٹھیک گزرے, اچھے گزر گئے, جیسے لائف نارمل چلتی ہے چل رہی تھی. 4th ایئر میں میں نے مجھے کسی نے ہیروئن آفر کی اور میں نے وہ ٹرائی کر لی.
اس کے پیچھے اس کو ٹرائی کرنے کے پیچھے بھی یہی تھا کہ میں آلریڈی الکوہل یوز کر رہا تھا. اگر میں وہ نہ کر رہا ہوتا تو شاید میرے اندر یہ چیز نہ ہوتی کہ میں ہیروئن بھی ٹرائی کروں یا کوئی اور ڈرگ بھی ٹرائی کروں. ہیروئن ٹرائی کرنے کے بعد پھر میں رکا نہیں کبھی بھی. اگلے 2 سال تھے میرے پاس یونیورسٹی میں ڈگری کمپلیٹ کرنے کے لیے. وہ 2 سال پھر مجھے نہیں یاد کہ کوئی ایسا دن ان میں ہو کہ ان 2 سالوں میں کہ میں نے کسی دن ہیروئن نہ یوز کی ہو. میرا سٹارٹ 1 سگریٹ سے ہوا تھا اور گریجولی آہستہ آہستہ میری ڈوز جو تھی نشے کی وہ بڑھتی جا رہی تھی اور مجھے اس چیز کا احساس نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مجھے نہیں تھا پتا کہ یوزر کیا ہوتا ہے, ابیوزر کیا ہوتا ہے اور ایڈکشن لائف میں کیسے آتی ہے. میرے ذہن میں یہی تھا کہ سب لوگ نشہ کرتے ہیں اور ایک سٹیج پہ آ کے وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں یا پھر میرے اندر جو سب سے بڑا ڈینائل تھا وہ یہ تھا کہ میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں کسی بھی ٹائم. اور میں نے یہ کئی دفعہ ٹرائی بھی کیا چھوڑ کے, ہفتہ چھوڑتا تھا, 2 ہفتے چھوڑتا تھا, لیکن واپس میں اس پہ لگ جاتا تھا یہی سوچ کے کہ میں نے چھوڑ دیا, میں کسی ٹائم دوبارہ بھی چھوڑ سکتا ہوں. لیکن آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ میرے کنٹرول سے باہر ہونے شروع ہو گئی. جو میں 1 سگریٹ یا 2 سگریٹ پی کے گھر آتا تھا وہ بات 4-5 پہ گئی, پھر 1 ڈبی پہ چلی گئی, پھر میں ہیروئن گھر لے کے آنا سٹارٹ ہو گیا, پھر ساری رات میں ہیروئن کا یوز کرنا سٹارٹ ہو گیا. یہ چیزیں ایک دم نہیں آئی, آہستہ آہستہ آ رہی تھی میری لائف میں. 2018 میں میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی اور پہلے میرے پاس یہ ہوتا تھا کہ میرے پاس ایک چانس ہوتا تھا گھر سے باہر نکلنے کا. لائف میں ان مینیجبلٹی تو تھی لیکن کسی نہ کسی طرح یونیورسٹی کی وجہ سے میں اپنے آپ کو لے کے چل رہا تھا. جب میں گھر آ گیا, گھر بیٹھ گیا, تو چیزیں جو ہے نا وہ بالکل میرے ہاتھ سے نکلنا سٹارٹ ہوگی. وہ اس لیے کہ میرے پاس گھر کے علاوہ نہ تو کوئی نکلنے کی جگہ ہوتی تھی, نہ کوئی اتنا ٹائم ہوتا تھا کہ میں کہیں اور سپینڈ کر سکوں. میں اٹھنا, نشہ گھر میں لانا کرنا وہ میرا گھر ہی بن گیا. گھر کے اندر ہی وہ سارا سلسلہ جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو گیا. میرے گھر ایک دن ایسے ہی میں واش روم جانے لگا تھا تو امی آئی. امی نے کہا تم کچھ نہ خراب کر رہے ہو, مجھے لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہے. یہ وہ پہلا الارمنگ پوائنٹ تھا جس پہ مجھے سمجھ آنا چاہیے تھا کہ اب چیزیں بہت زیادہ جو ہے نا آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہیں. لیکن اس ٹائم بھی میرے ذہن میں یہ تھا کچھ نہیں, یہ تو شاید ایسے ہی کہہ رہی ہیں. میں نے ان کو 2-4 باتیں, تیز تو کافی ہوتے ہیں سارے ایڈکٹس, تھوڑا سا گھما کے میں نے انہیں نا باتوں میں لگا دیا اور وہ پھر چلی گئی. یہ سلسلہ پھر چلتا رہا. ایک دن پھر میرے فادر کہتے ہیں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا. اس سے پہلے انہوں نے کبھی میرے سے بات نہیں کی تھی کہ تم کیا کرتے ہو, کیا نہیں کرتے, گھر میں کیا کرتے ہو, باہر کیا کرتے ہو. اچانک میرے فادر نے آ کے مجھے یہ بات کی. میں بڑا پریشان ہو گیا, یہ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں. مجھے بیک آف مائنڈ تو مجھے پتہ تھا کہ یہ اسی لیے کہہ رہے ہیں, لیکن ایک دم ان کا ایسے آگے کہنا مجھے یہ بات, تو میں بہت پریشان ہو گیا. میں نے کہا میں تو ڈاکٹر کے پاس کیوں آپ نے مجھے لے کے جانا ہے. کہتے نہیں بس گاڑی میں بیٹھو, تمہیں نہ لے کے جانا. پھر ایک ڈاکٹر ہوتے تھے ان کے پاس مجھے لے گئے. انہوں نے تھوڑا بہت کوئی میڈیسن وغیرہ مجھے دی. میں گھر آ گیا. گھر آ کے انہوں نے میرے سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو, تمہاری صحت بہت زیادہ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے, 3 دن تم سوئے رہتے ہو, کسی کام میں تمہاری کوئی دلچسپی نہیں, کیا مسئلہ کیا چاہ رہا ہے تمہارے ساتھ. میں چپ تھا آگے سے. انہوں نے کوئی دوسری بات نہیں کی. انہوں نے کہا چرس یوز کرتے ہو یا ہیروئن یوز کرتے ہو. اس ٹائم میں بڑا پریشان شوق ہو گیا. میں نے کہا یہ میرے سے مطلب ایک دم میرے فادر نے کیا بات پوچھ لیا. اس کے بعد میرے اور میرے فادر کے درمیان جو ہے نا وہ تعلقات خراب ہونے شروع ہو گئے. اس سے پہلے کبھی اس لیے خراب نہیں تھے ہوئے کہ وہ میرے اور میرے نشے کے درمیان کبھی آئے نہیں تھے. جیسے ہی میرے فیملی ممبرز میرے نشے اور میرے درمیان آنا سٹارٹ ہوئے, انہوں نے یہ سٹیپ لینا سٹارٹ کیا, میرے گھر والوں سے تعلقات بہت خراب ہونا سٹارٹ ہو گئے. اور مجھے یہ لگنا سٹارٹ ہو گیا کہ یہ شاید چاہتے ہی نہیں کہ میں جو ہوں نا وہ تھوڑا سا اگر میں ریلیکس فیل, کیونکہ مجھے لائف میں جو بھی ٹینشن ہوتی تھی اسے کوپ کرنے کے لیے میں نشے کا سہارا لینا سٹارٹ ہو گیا ہوا تھا. میرے ہر ایک سے ریلیشن جو ہے وہ
فرینڈز سے بائی جو بھی ریلیشن تھے, سسٹر سے, وہ سارے خراب ہونا سٹارٹ ہو گئے تھے, لیکن مجھے نشہ وہ چیز محسوس نہیں تھا ہونے دیتا. خیر گھر والوں نے تھوڑی سی میرے اوپر پابندیاں لگانا سٹارٹ کی کہ ایک طرح سے 2018 سے 2019 تک ایک سال میں تقریباً ہاؤس اریسٹ رہا اور میں نے نشہ چھوڑ دیا. لیکن مجھے یہ فیل ایک طرح سے میں ڈرائی ڈرنک تھا بالکل. نشہ چھوڑنے کے بعد بھی میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں تھی آئی کہ میں کوئی چیزیں فیل کر سکوں کہ ہاں میں نے کوئی چیز چھوڑی ہے اور یہ کچھ چیز چینج ہو گئی ہے میرے اندر. لیکن ایک سال بعد جیسے ہی مجھے موقع ملا میں دوبارہ ریلیپس ہو گیا, اور وہ ریلیپس ایسا تھا کہ اس میں میرا یہ مائنڈ سیٹ بن گیا کہ میں نشہ چھوڑ ہی نہیں سکتا, اب یہ میرے بس کی بات نہیں ہے, نشہ مطلب یہ چھوڑا نہیں جا سکتا. 2020 تک میری بہت بری حالت ہو گئی تھی, یہاں تک کہ میرے پیرنٹس کو یہ سٹیپ اٹھانا پڑا کہ اس کو ریہیب میں لے کے آیا جائے. یہ شاید وہ لاسٹ سٹیپ تھا جو میرے پیرنٹس نے اٹھایا. اور جب میں یہاں پہ آیا تھا اگست 2020 میں, اس ٹائم بھی شاید اگر میں ادھر نہ آتا, میں نے کسر کوئی نہیں تھی چھوڑی کہ شاید میں اس جگہ آج نہ کھڑا ہوتا. اس ٹائم میری یہ کنڈیشن تھی, میم شمائلہ کو پتہ ہے. ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوا. فرسٹ آنیسٹلی پہلے جو انڈور میں تو مجھے بالکل کوئی سمجھ نہیں تھی آتی. میرا ایک جو ہے نا, جیسے میرا فیملی ممبرس کے ساتھ ایک جھگڑا اور ایک گرج سٹارٹ ہو گیا ہوا تھا. میں یہی سمجھتا تھا کہ کاؤنسلرز کے ساتھ اور ڈاکٹرز کے ساتھ میں یہی کہتا تھا بس میں یہاں سے نکلوں پھر میں ان کو دیکھ لوں گا. یہ میرا مائنڈ سیٹ تھا, بالکل ایسے ہی تھا. اور مجھے یاد ہے جب میرے 3 مہینے پورے ہوئے تو میرے فادر نے اور فیملی والوں نے کہا کہ اب آؤٹ ڈور پہ بھی آنا کرنا. میں بڑا ان کے سامنے میں نے بڑا ریزسٹ کیا. میں نے کہا میں تو نہیں آؤں گا آؤٹ ڈور پہ. میم شمائلہ بیٹھی ہوئی تھی ساتھ, تو میم شمائلہ نے اس ٹائم ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ نے نا اس کو فورس نہیں کرنا آنے کے لیے. جب میم نے یہ بات کی نا تو یہ مجھے اندر سے نا مجھے اچھا لگا, ٹچ کر کے کہ یہ نا شاید میرے ساتھ وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں, میرے ساتھ آرگیو نہیں کر رہے, مطلب میری بات مان گئے ہیں. تھوڑا سا میرے دل میں ایک جو ہے نا وہ یہ چیز آئی کہ ہاں شاید مجھے آنا چاہیے. میں آنا سٹارٹ ہو گیا. آؤٹ ڈور کے اندر بھی جو ہے وہ میں یہی کہتا تھا چلو 100 ڈیز پورے ہو جائیں گے اس کے بعد میں اپنی جو ہے وہ. لیکن اس ٹائم تک بھی میرا مائنڈ سیٹ یہ بالکل نہیں تھا بنا کہ میں نے نشہ چھوڑنا ہے. مجھے یہی تھا مجھے جیسے موقع ملے گا نا میں دوبارہ کرنا سٹارٹ کر دوں. اور بیچ میں نے آنا بھی چھوڑ دیا. لیکن میں یہ کرتا تھا کہ میں رات کو سونے سے پہلے لازمی ڈاکٹر صاحب کا نا کوئی لیکچر لگا کے نا ایئر فونز لگا لیتا تھا کانوں میں, تو اس سے ایک مجھے ہیلپ ہوتی تھی, یا مجھے کوئی بھی جو پرابلمز ہوتے, میری ایک عادت بن گئی تھی. اس میں مجھے ایک چیز کلک کی کہ میں یہ دیکھنا سٹارٹ کیا کہ ڈاکٹر صاحب کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ نشہ کرے یا نہ کرے. مین ایشو یہ ہے کہ یہ نشہ کرنے کے بعد جو پرابلمز پیدا ہوتی ہیں, جو میں گھر والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتا ہوں, جو فساد کرتا ہوں, وہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے اصل ورکنگ اس پہ سٹارٹ کی کہ اگر میں نے کبھی ڈرگز کی یا میں کبھی سلپ ہوا تو میں ویسا نہیں کروں گا جیسا میں پہلے کرتا تھا. میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا. اس سے نا میں اپنے اندر ایک میری نا ورکنگ سٹارٹ ہوگی اپنے بیہیویئرز کے اوپر. گھر میں کوئی بھی ایشو ہوتا تھا تو میں نے پہلے میں نے یہ سٹیپ لیا کہ میں نا اس پہ کوئی ریئیکٹ نہیں تھا کرتا, اس کو آ کے ادھر ایڈریس کرتا تھا. جیسے ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے کوئی مسئلہ ہوتا میں ڈاکٹر صاحب کے سامنے جو ہے نا وہ بات بتا دیتا تھا کہ یہ ہوا ہے, آپ بتائیں کہ اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے اور پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے. تو میں نے یہ چیز دیکھی کہ اگر ڈاکٹر صاحب کو یہ پتہ ہے نا کہ یہ پیشنٹ ایک ٹھیک پاتھ پہ چل رہا ہے, ریکوری اپنی اچھی رکھنا چاہ رہا ہے, تو انہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے. گھر جا کے امی بھی مجھے یہ کہتی تھی ڈاکٹر صاحب تو پیشنٹس کا ساتھ دیتے ہیں, ہمیں تو کچھ کہتے نہیں ہیں. تو میں نے یہ چیز دیکھی اور پھر آہستہ آہستہ میرے اندر یہ چیز اور آہستہ آہستہ مجھے نہیں پتا میں نے کب ریکوری کو انجوائے کرنا سٹارٹ کر دیا. میرے اندر وہ فیلنگز اور چیزیں واپس آنا سٹارٹ ہو گئی. میرے ساتھ جب کوئی لڑتا یا کوئی میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا کہ کسی کے ساتھ آرگیو ہو گیا, تو میں جب دیکھتا کہ میں آگے سے چپ ہوں, کول ہوں, اور اگلا بندہ ہائپر ہو رہا ہے, اور اس کے بعد میں اس چیز کو بڑا انجوائے کرتا تھا بعد میں کہ میں نے جو ہے نا اس چیز کو اچھے سے ٹیکل کیا. میں نے اپنے بیہیویئرز پہ کام کیا ہے, زیادہ اپنی ذات پہ کیا ہے. اپنے اندر سے میں نے جب چینجنگ لانا سٹارٹ کی ہیں اپنے اندر, تو میرے ارد گرد باہر ساری چینجنگ آنا سٹارٹ آٹومیٹکلی ہوگی. پہلے یہ نہیں تھا, پہلے میں نشہ چھوڑتا تھا لیکن اپنے اندر تبدیلی نہیں لاتا تھا, جسے کریکٹر ڈیفیکٹس ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں.
تو میں نے ان چیز اپنے اندر بہت زیادہ کام کیا, اپنی ذات پہ کام کیا. چینج لائف میں تب آیا. اور نشے کی لائف میں نے بہت تکلیفیں دیکھی ہیں. وڈرالز میرے بہت زیادہ سویر ہوتے تھے. میں ساری رات جو ہے وہ بہت مشکل سے میری گزرتی تھی وڈرالز میں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا مائل سٹون ہے. آگے ابھی بہت کام کرنا ہے مجھے. حوصلے بلند ہیں انشاءاللہ. آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے. ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا جو ابھی انہوں نے بھی کہی کہ فورس نہیں کرنا چاہیے. جیسے مس شمائلہ نے کہا کہ اس کو فورس نہیں کرنا. اس کا ایک آلٹرنیٹ ہے جو ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے مجبور نہیں کرنا, فورس نہیں کرنا, منا لینا ہے. یہ دونوں میں بڑا فرق ہے. جب آپ کا ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے منا لینا ہے, تو منانا اس کو ہوتا ہے جس کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے, اور فورس آپ اسے کرتے ہیں جس کا ہاتھ کوئی رشتہ کوئی نہیں ہوتا. اس کو پھر آپ کسی نہ کسی طریقے سے, دھمکی سے, جو مرضی کرتے ہیں. لیکن جس کے ساتھ آپ کا رشتہ ہوتا ہے تو اس کو فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس رشتے کے اندر سے ہی کوئی آپ مینوورنگ ایسی کرتے ہیں کہ جسے جو مان نہیں رہا ہوتا اس کو آپ منا لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.